یہ سارا جو تفصیلی نظام دیا گیا ہے اس کا ہدف کیا ہے کہ یہ مرد اور عورت کے درمیان جو کشش اللہ نے رکھی ہے، زبردست کشش، یہ کشش اگر نہ ہو تو تمدن کا یہ ہنگامہ ہی نہ ہو، شادیاں لوگ کریں ہی نہ، اور لوگ جو ہے یہ مشقتیں اور یہ مصیبتیں جھیلیں ہی نہ۔ اولاد کی پیدائش ہے، پھر ان کی پرورش ہے، پھر انہیں کھلانا پلانا ہے، ان کی تعلیم ہے، ان کی علاج معالجہ ہے، 100 کھکھیڑ ہے۔ یہ سارا انسان کیوں برداشت کرتا ہے کہ جنسی جذبہ بہت زوردار اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں رکھ دیا ہے، تو جتنا یہ زوردار جذبہ ہے اتنا ہی اسے کنٹرول کرنے کے لیے گھوڑا جتنا منہ زور ہو اتنی ہی مضبوط لگام اس کو دینی چاہیے۔ لہذا اس کے لیے یہ حدود اور قیود عائد کر دیے گئے تاکہ جو سیکشول ارج ہے یا سیکشول اٹریکشن جو کہ جنسی طور پر انسان کے اندر ہے، مرد میں بھی ہے عورت میں بھی ہے، وہ کل کی کل زوجین پر مرتکز ہو جائے۔ شوہر کا وہ پوری سیکشول ارج جو ہے وہ اپنی بیوی پر مرکوز ہو، بیوی کی وہ پوری جو سیکشول ارج ہے وہ اپنے شوہر پر مرکوز ہو، ادھر ادھر نگاہیں نہ بھٹکے، مبادا کہیں جا کر کسی مرد کی نگاہ میں کوئی عورت کھب گئی، اب ظاہر بات ہے کہ آنکھ سے ہو کر وہ تصویر جو ہے نہا خانہ دل میں اتر جاتی ہے، پھر وہ خوابوں میں آئے گی، خیال میں چھائی رہے گی، نتیجہ کیا ہوگا؟ اپنی بیوی کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی، وہ جو بانڈ آف لو ہے اور باہمی اٹینشن ہے ایک دوسرے کی طرف شوہر اور بیوی کی، وہ کم ہو جائے گا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ خاندان کا ادارہ کمزور ہو جائے گا، جس سے کہ اسلام چاہتا ہے کہ بہت مضبوط ادارہ۔ اس لیے یہ ساری قدغنیں ہیں، یہ سارے ضوابط ہیں، یہ قواعد ہیں، بلکہ اسلامی معاشرے کا جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ سب سے نمایاں وصف ہے کہ یہاں مرد و زن کا اختلاط نہیں ہے، کوئی فری انٹر مکسنگ نہیں ہے۔